کیا آپ کو پتا ہے کہ مزامیر کی کتاب کا عبرانی نام کیا ہے؟ میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے مزامیر کی کتاب کا عبرانی نام جو ہے وہ تہلیم ہے۔ تہلیم کا کیا مطلب ہے؟ تہلیم کا مطلب ہے ستائش یا ستائشیں۔ اگر زبور کی کتاب کا نام تہلیم ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبور کی کتاب گویا جو ہے وہ ستائشوں کی کتاب ہے یا بک آف پریزز ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ زبور کی کتاب محض ستائشوں کی کتاب ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم زبور کی جو دوسری کتاب ہے اس کے اختتام پر پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے داؤد بن یسی کی دعائیں تمام ہوئیں۔ زبور کی کتاب کے اندر جو دوسری کتاب ہے وہ گویا کلی طور پر دعاؤں ہی کی کتاب ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مزامیر کی کتاب نہ صرف ستائشوں کی کتاب ہے بلکہ یہ دعاؤں کی کتاب بھی ہے۔ یہ بک آف پریزز بھی ہے اور بک آف پریئرز بھی ہے۔ اس میں ستائشیں بھی شامل ہیں اور اس میں دعائیں بھی شامل ہیں۔ جو زبور آج آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، زبور 123، یہ بھی ایک دعا پر مبنی زبور ہے، اور اس میں زبور نویس جو ہے وہ اپنی قوم کی ایمان پر ایک دعائیہ درخواست جو ہے وہ خدا کے سامنے زبور 123 میں رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس زبور کا جو پس منظر ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ زبور جو ہے یہ اسیری کے زمانے کے بعد لکھا گیا، جب بنی اسرائیل قوم اسیری سے واپس آ گئی، وہ ہیکل کی تعمیر کے کام کو انجام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یروشلم شہر کی فصیل کو تعمیر کرنا شروع کیا ہے۔ یہ پس منظر ہے اور ان کو کس طرح کے حالات کا سامنا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں نہمیہ کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت اس زبور کے پس منظر کی خوبصورت عکاسی کرتی ہے۔ نہمیہ 2 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پر جب سنبلت ہارونی اور امونی غلام طوبیہ اور عربی جشن نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے کہ تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ اور یہی نہیں بلکہ اگر آپ 4 باب پڑھیں تو وہ یہاں پر بھی لکھا ہے، لیکن ایسا ہوا کہ جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصہ ہوا اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا۔ یہ اس زبور کا پس منظر ہے۔ بنی اسرائیل قوم اسیری سے واپس آ چکی ہے، یروشلم شہر کی فصیل کے کام کو انجام دیا جانے لگا ہے، لیکن مخالفین جو وہاں پر پہلے سے موجود ہیں، غیر قوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خدا کے لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، وہ خدا کے لوگوں پر ٹھٹھا کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں۔ اور جب اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے تو میرے عزیزو، اس طرح کی صورتحال کو زبور نویس جو ہے وہ خدا کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے 4 آیت میں، اسودہ حالوں کے تمسخر
اور مغروروں کی حقارت سے ہماری جان سیر ہو گئی۔ یہ اس زبور کا پس منظر ہے۔ بنی اسرائیل قوم مخالفوں کی طرف سے طعنوں و تشدید، تمسخر، ٹھٹھوں کا سامنا کر رہی ہے، اور جب انہیں نامساعد حالات کا سامنا ہے تو وہ زبور 123 کو بطور دعا خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور آج ہم اس زبور سے اس دعا کے ان نکات پر غور کریں گے جن کا تذکرہ زبور نویس جو ہے وہ خدا کے سامنے کرتا ہے۔ میرے عزیزو، پہلی آیت سے ہم پہلا پوائنٹ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی آیت میں زبور نویس کہتا ہے کہ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ زبور نویس جو ہے وہ اپنی دعا کو خدا کے سامنے رکھ رہا ہے، اپنی قوم کی ایمان پر دعائیہ درخواست خدا کے سامنے رکھ رہا ہے، لیکن پہلی چیز جس کی طرف وہ اپنی توجہ لگا رہا ہے وہ خدا کے تخت کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل قوم کا آخری بادشاہ یہودا کی سلطنت سے جو تعلق رکھتا تھا وہ صدقیہ تھا۔ جب نبوکدنضر بادشاہ آیا تو جہاں پر وہ دوسرے لوگوں کو اسیر بنا کر لے گیا، میرے عزیزو، بنی اسرائیل قوم کی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ آخری بادشاہ کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر بابل لے جایا گیا، وہاں اس کی آنکھیں نکال دی گئی، وہاں صدقیہ کے بیٹوں کو اس کے سامنے ذبح کیا گیا۔ نہ شمالی سلطنت کے بادشاہ قائم رہے، نہ جنوبی سلطنت کے بادشاہ رہے، نہ کوئی تخت رہا، نہ کوئی ہیکل رہی۔ جب خدا کے لوگوں کے لیے یروشلم کے تخت کی حیثیت ختم ہو گئی، وہ کس کی طرف دیکھتے؟ بنی اسرائیل قوم اسیری سے واپس آ چکی ہے اور یروشلم میں کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی تخت نہیں ہے۔ اس حالت میں زبور نویس کیا کہتا ہے؟ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اگر زمین پر بادشاہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ زمین کے بادشاہ جو یہودا کی سلطنت سے تعلق رکھتے تھے، میرے عزیزو، ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب زبور نویس یروشلم کی طرف دیکھ نہیں سکتا کیونکہ وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، کسی کا تخت وہاں پر قائم نہیں ہے، لیکن ایک تخت ہے جو ازل سے ہے اور اب تک قائم رہے گا، وہ خدا کا تخت ہے۔ اور زبور نویس اس کی طرف اپنی توجہ لگا کر اپنی دعا کو خداوند کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ جب آپ کسی مشکل میں ہو، جب آپ کسی پریشانی میں ہو، جب آپ کسی مصیبت کا سامنا کر رہے ہو، جب آپ کو نہ کوئی دائیں پرسان حال نظر آئے، نہ کوئی بائیں پرسان حال نظر آئے، تو آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ اپنی توجہ آسمان کی طرف لگائیں، اس تخت کی طرف لگائیں جہاں پر بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ازل سے راج کر رہا ہے اور اس کی بادشاہی ابد تک رہے گی۔ ہمیں کس کی طرف دیکھنا ہے؟ ہمیں خدا کی طرف دیکھنا ہے اور اس کے تخت کی طرف دیکھنا ہے۔ بہت خوبصورت گیت لکھا اور ہم گاتے بھی ہیں، آسمان تخت ہے تیرا، دھرتی ہے چوکی تیری۔ پھر ہم زبور 9 میں گاتے ہیں، دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا۔ پھر ہم یسایہ کی کتاب کے جب 6 باب کی پہلی اور دوسری آیت کو پڑھتے ہیں، جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، یسایہ کیا کہتا ہے؟ میں نے بادشاہ رب الافواج کو ایک تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس کے جلال سے ہیکل کیا ہو گئی؟ معمور ہو گئی۔ بار بار بائبل مقدس میں خدا کے تخت کا بیان ہے۔ خدا کے لوگ جب کبھی مصیبت میں ہوتے
جب کبھی مشکل میں ہوتے تھے، اور بالخصوص جب بنی اسرائیل قوم کے تخت چھن گئے، جب بنی اسرائیل قوم کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، تو وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرف نہیں بلکہ آسمانی اور الہی بادشاہ کی طرف دیکھتے تھے، اس کے تخت کی طرف دیکھتے تھے، اور اپنی مناجاتوں کو، اپنی گزارشات کو اس تخت کے سامنے رکھتے تھے۔ بطور مسیحی ہمارے لیے بھی یہی امید کی جگہ ہے، تسلی کی جگہ ہے۔ جب کبھی ہم مختلف مسائل سے گزرتے ہیں، پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں، تو ہمیں جس طرف اپنی توجہ لگانی ہے، ہمیں بھی اپنی آنکھیں آسمان کی طرف لگانی ہے، اور بالخصوص اس تخت کی طرف لگانی ہے جس پر میرے اور آپ کا منجی جو ہے وہ باپ کی دانی طرف بیٹھا ہوا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں عقیدے میں؟ مر گیا، دفن ہوا، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ آسمان پر چڑھ گیا اور خدا باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے۔ کہاں پر بیٹھا ہے؟ تخت پر بیٹھا ہے۔ اور جب وہ تخت پر بیٹھا ہے تو وہ ہماری گزارشات کو سننے کے لیے وہاں پر بیٹھا ہے۔ جب کبھی ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب کبھی ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، پہلی چیز جس کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے، آسمان کی طرف جانی چاہیے، اور اس تخت کی طرف جانی چاہیے جہاں سے میرے عزیزو ہماری تمام مشکلات کا حل ہو سکتا ہے۔ جب زبور نویس قوم کی حالت کی وجہ سے ازردہ ہے، پریشان ہے، تو وہ کس کی طرف دیکھتا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور آسمانی تخت کی طرف دیکھتا ہے۔ اس لیے بطور مسیحی ہوتے ہوئے جب کبھی ہم پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، چونکہ ہمارا ایمان ہے اور ہم کہتے ہیں ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اور ہم نے بھی اس تخت کی طرف دیکھنا ہے، یعنی خداوند یسوع بادشاہ کی طرف دیکھنا ہے، اور اپنی گزارشات کو، اپنی مناجات کو اس تخت کے سامنے کیا کرنا ہے؟ پیش کرنا ہے۔ اب وہ جو تخت ہے وہ فضل کا تخت ہے عبرانیوں کے خط کے مطابق۔ میرے عزیزو خدا یسوع مسیح کا تخت جو ہے وہ فضل کا تخت ہے۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ چلیں تاکہ اور ہم پر فضل ہو۔ اگر آج آپ کسی پریشانی میں ہیں، اگر آپ آج کسی مشکل میں ہیں، دکھ میں ہیں، اگر آپ کسی تشویش کا شکار ہیں، تو آپ نہ دائیں دیکھیں، نہ بائیں دیکھیں، نہ نیچے دیکھیں، نہ کسی زمینی ہستی کی طرف دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، اور اس تخت پر بیٹھے یسوع کی طرف دیکھیں جو ازل سے ابد تک بادشاہ ہے۔ وہی آپ کا پرسان حال ہے، وہی آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ سو پہلی چیز جس کی طرف ہم نے اپنی توجہ لگانی ہے وہ خدا کے تخت کی طرف لگانی ہے۔ وہیں سے ہماری مشکلات کا چارہ ہو سکتا ہے۔ اور زبور نویس جب غیر قوموں کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، وہ اپنی درخواست کو کس کی طرف اٹھاتا ہے؟ وہ آسمانی تخت کی طرف اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو آسمانی تخت کی طرف لگاتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگانی، آسمان کی طرف لگانی ہے، اور اپنی گزارشات کو آسمانی تخت کے سامنے جہاں پر یسوع فضل کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے اپنی گزارشات کو کیا کرنا ہے؟ رکھنا۔ یہ تو ہے پہلا نقطہ جہاں پر ہم نے اپنی توجہ، اپنی آنکھیں اس تخت کی طرف لگانی ہے جو آسمان پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی آنکھیں خداوند کے ہاتھ کی طرف بھی لگانی ہے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف، جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف، لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف، اسی طرح سے ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہے۔ نہ صرف ہم نے اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں خدا کے تخت کو دیکھنا ہے، اپنی گزارشات کو خدا کے تخت کے سامنے لے کر آنا ہے، بلکہ دوسری آیت کے مطابق ہم نے دکھوں اور پریشانیوں میں خدا کے ہاتھ کی طرف دیکھنا ہے۔ میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے، جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی ہیں، اسی طرح سے ہماری آنکھیں خدا اپنے خدا
کی طرف لگی ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، غلام اور لونڈیاں جو تھی ان کو ان کے آقا اور ان کی جو بیویاں ہوتی تھی، مالکنیں ہوتی تھی، وہ مشرق وسطیٰ کے جو قدیم اصول تھے وہ انہیں لفظی طور پر حکم صادر نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ زبان سے نہیں کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ، وہ زبان سے نہیں کہتے تھے کہ تم یہ کرو وہ کرو، بلکہ علماء کے مطابق وہ غلاموں کو اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے حکم دیا کرتے تھے، اور غلام اور لونڈیاں اپنے آقاؤں کی پاسداری، ان کے احکامات کی پاسداری ان کے ہاتھوں کے اشاروں کے ذریعے سے ہی کیا کرتی تھی۔ ان کے آقاؤں کے ہاتھ، ان کی مالکنوں کے ہاتھ جو تھے اور ان کے اشارے جو تھے وہ ان کے لیے گویا حکم صادر فرمانے کا کام کیا کرتے تھے۔ نہ صرف ان کے آقا اور ان کی مالکنوں کے ہاتھ حکم دینے کا کام انجام دیتے تھے، بلکہ غلاموں اور لونڈیوں کے لیے ان کے مالکوں کے ہاتھ ان کے لیے خوراک اور ہر طرح کی چیزیں فراہم کرنے کا بھی ذریعہ تھے۔ کھانے پینے اور دیگر جو بھی سامان ان کو درکار ہوتا تھا ان غلاموں کو اور لونڈیوں کو، وہی مالک اور مالکنے ان کو کھانے پینے کی اشیاء، رہنے کے لیے رہائش مہیا کرتے تھے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ اور یہی نہیں، جب انہیں کوئی مشکل پریشانی ہوتی تھی انہی مالک اور مالکنوں کے ہاتھ ان کے لیے تحفظ کے کام کو بھی انجام دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر، قدیم روایات کے اندر، غلاموں کے لیے اور لونڈیوں کے لیے مالکنوں کے ہاتھ گویا ان کے لیے جہاں پر حکم کا ذریعہ تھے، جہاں پر ان کے لیے پروردگاری یا سب کچھ مہیا کرنے کا ذریعہ تھے، وہاں پر ان کے لیے وہ تحفظ کے بھی کام کو مالک اور مالکنوں کے ہاتھ انجام دیا کرتے تھے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف، لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی ہیں، اسی طرح سے ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کے ہاتھ کی طرف لگی ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کے ہاتھ کی بابت بائبل مقدس بھری پڑی ہے کہ خداوند کے ہاتھ میں کیا کیا کرامات، 200 سے زیادہ مرتبہ خداوند کے ہاتھ کا ذکر، خداوند کے ہاتھ کی قدرت کا ذکر جو ہے وہ بائبل مقدس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں بھی اپنی زندگی میں ہر طرح کی رہنمائی کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے، جہاں پر ہمیں خداوند کے تخت کو دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کس کی طرف دیکھنا ہے؟ خداوند کے ہاتھ کی طرف دیکھنا ہے۔ ابھی ہمارے بھائی رمضان نے ایک آیت پڑھی، خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروغ نیچے رہو تو آپ تم کو وقت پر کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا۔ خداوند کا ہاتھ تحفظ کے کام کو انجام دیتا ہے۔ خداوند کا ہاتھ سب کچھ مہیا کرتا ہے، وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور سب جانداروں کو کیا کرتا ہے؟ رسولہ کرتا ہے، سیوا اور رسولہ کرتا ہے، خوراک فراہم کرتا ہے۔ اس لیے زبور نویس جب غیر قوموں کی طرف سے تمسخر، مشکلات، پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے تو وہ خداوند کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف، لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کی ہاتھ کی طرف لگی ہیں، اسی طرح سے ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں۔ ہم نے تخت کی طرف دیکھنا ہے، اور دوسری چیز ہمیں کس کی طرف دیکھنا ہے؟ اپنی مشکلات میں خداوند کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا ہے، خدا کے ہاتھ کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ میرے عزیزو، اس نے اپنے ہاتھوں پر ہی تو میری اور آپ کی نجات کے لیے کیا کھائے ہیں؟ کیل کھائے ہیں۔ اس نے ہماری صورتوں کو اپنے ہاتھوں پر کیا کیا کر رکھا ہے؟ کھود رکھا ہے، اور ہماری شہر پناہ ہمیشہ خداوند کے سامنے ہے، وہ ہمیں نام نام جانتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر
हमारे ही तो जख्म खाए हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें अपनी हर ज़रूरत के लिए, हर मुश्किल में, हर परेशानी में खुदावंद के हाथ की तरफ देखना। और कब तक देखना? ये बड़ा हम है। दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा, कब तक देखना है? जब तक वो हम पर रहम ना करे। ये नहीं है कि हम सिर्फ ये सोचना शुरू करें कि कब तक देखते रहें, क्योंकि उसने हमारी दुआ को नहीं सुना है, हमारी इल्तिजा को नहीं सुना है। ज़बूर नवीस कहता है, उसी तरह से हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं जब तक वो हम पर रहम ना करे, जब तक वो हम पर रहम ना करे। हमारी आंखें उसके दर्द की तरफ, हमारी आंखें उसके हाथ की तरफ लगी रहेंगी। गोया हम कभी भी कता ताल्लुक़ खुदावंद से नहीं करेंगे, बल्कि जब तक वो जवाब नहीं देगा हम उतनी देर तक अपनी दरखास्तें, अपनी मुनाजातें खुदावंद अपने खुदा के सामने क्या करते रहेंगे? पेश करते रहेंगे। हमने तख्त की तरफ देखना है, पहली बात। दूसरी बात, हमने खुदावंद अपने खुदा के हाथ की तरफ देखना है। और तीसरी चीज जिसकी जरूरत है, या ज़बूर नबीस इस ज़बूर के अंदर जिस चीज को देखता है वो खुदावंद के रहम और तरस की तरफ देखता है। तीसरी आयत में लिखा है, हम पर रहम कर। दूसरी आयत के आखिर में भी लिखा है, जब तक वो हम पर रहम ना करे, हम पर रहम करे। खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हम ज़िल्लत उठाते उठाते तंग आ गए। सुदहानों के तमस्खुर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सैर होगी, हमारे सब्र का प्याला लबरेज हो गया, हमारी जान आजिज़ आ गई है। आए खुदा, अब हमें जिस चीज की जरूरत है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ तेरे रहम की जरूरत है, तेरे तरस की जरूरत है, तेरे फजल की जरूरत है। तीसरे हिस्से में वो जिस चीज का मुतमन्नी है, वो जिस चीज का आरज़ूमंद है, वो क्या है? खुदा का रहम, खुदा का तरस, खुदा का फजल। वो समझता है कि जो कुछ बनी इस्राइल कौम पर बीता है, 70 साल की असीरी क्यों ना हो, ये हमारे गुनाहों की वजह से है। और आज जिस हालत को हम पहुंचे हैं, हैकल की बर्बादी हो, फसील का गिर जाना हो, ये सब कुछ हमारे गुनाहों के बायस हुआ है। अगर हमारी बहाली हो सकती है, वो किसके जरिए से हो सकती है? खुदा के रहम से, खुदा के फजल से और खुदा के तरस से हो सकती है। और वो किस चीज़ का मुल्तजी नजर आता है? खुदा के रहम का और फजल का मुल्तजी जो है वो तीसरी आयत में नजर आता है। हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हम ज़िल्लत उठाते उठाते तंग आ गए हैं। अगर आप मुश्किलात से आजिज़ आ चुके हैं, आपकी जान सारे हालात की वजह से तंग आ चुकी है, आप मुश्किलात और परेशानियों में गिरे हुए हैं, तो आज मैं इस ज़बूर के ज़रिए से आपको दावत देना चाहता हूँ कि आपको खुदा के रहम को, खुदा के रहम को, खुदा के फजल को, खुदा के तरस को मांगने की ज़रूरत है। और जब वो खुदा के रहम और तरस को मांगता है, फिर मैं कहना चाहता हूँ, वो गोया ये कहना चाह रहा है कि खुदावंद हम गुनाहगार हैं। अगर आज हम पर ये मुसीबत आई है तो ये हमारे अपने गुनाहों की वजह से आई है। इसलिए खुदा हम तेरे रहम को मांगते हैं, हम तेरे तरस को मांगते हैं, हम तेरे फजल को मांगते हैं। जो कुछ हम पर बीता है हमारे अपने गुनाहों की वजह से बीता है, और ये उसके गुनाहों का क्या है? इकरार है। क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लैंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहिंदा, फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे वांगू फजल रहम कर तुम्हें उत्ते। वो मुश्किल का, परेशानी का शिकार है, असूदा हालों के तमस्खुर और मगरूरों की हकारत से बनी इस्राइल कौम की जान आजिज़ आ चुकी है। इस हालत में वो खुदा की तरफ तख्त की तरफ देखता है, खुदा के हाथों की तरफ देखता है और खुदा के रहम और तरस की तरफ देखता है। अगर आप किसी मुश्किल परेशानी का शिकार हैं, दुख में हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, जिस चीज़ की तरफ आपको भी अपनी तवज्जो लगाने की ज़रूरत है, वो खुदावंद के तख्त, खुदावंद के हाथों की तरफ और खुदा के रहम और तरस की तरफ आपको अपनी तवज्जो करनी चाहिए। तो और अपने मामलात को खुदावंद के हाथ में देना चाहिए। और जब तक
वो आपको जवाब नहीं देता, आपने उसके तख्त की तरफ देखते रहना है। ये नहीं है कि उसको छोड़ देना है, किसी और आसमान को छोड़कर किसी ज़मीनी हस्ती की तरफ चले जाना है, बल्कि जब तक वो जवाब ना दे। ज़बूर 20 कहता है जब तक वो हम पर रहम ना करे, हमारी आंखें उसके तख्त की तरफ, उसके हाथों की तरफ और उसके राहों की तरफ लगी है। खुदावंद आपको ज़बूर 20 जैसा ईमान और ज़बूर 20 जैसी वफादारी खुदा के साथ रखने का फजल बख्शे और अपनी मुश्किलात और परेशानियों में खुदावंद पर भरोसा करना सिखाए। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। थैंक यू।